الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں اس کے ابتدائی تعارف کو ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحاقہ۔ اس سے مراد قیامت ہے، اور یہ حق اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے۔ حق کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا متحقق ہونا، پایا جانا۔ قیامت کو الحاقہ کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قیامت کا پایا جانا ایک مسلمہ صداقت اور اٹل حقیقت ہے، جس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، جب قیامت کی حقیقت آشکار ہو جائے گی، تو اس روز سزا اور جزا کا ہونا بھی حق ہے۔ اب یہاں پر لفظ ذکر کیا گیا پہلے اس آیت کے بالکل سٹارٹ میں، قیامت کا یعنی حق ہو جانے والی، یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ قیامت کو دیگر بہت سے نام قرآن کریم نے دیے ہیں، اور یہ قیامت کے ڈیفرنٹ فیزز، ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ اس کے ویوز، کہ کس طرح کی وہ ہولناک ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، ان سے نسبت دے کر قیامت کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ قیامت کو قیامہ کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا، قیامہ کے نیم کے ساتھ۔ قیامت کو قاریہ بھی کہا گیا، واقعہ بھی کہا گیا، یہاں پر الحاقہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو قیامت کا ذکر تو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ہے، لیکن یہاں پر ایک خاص نوعیت یہ ہے کہ اس سورہ کو سورۃ القاریہ کے ساتھ ملائیں تو بالکل ابتدا میں یہ سورہ سیم ہے، اس کا بالکل ابتدائیہ ویسا ہی ہے جیسا 30ویں پارے میں موجود سورۃ القاریہ کا، وہاں بھی قیامت ہی مراد ہے۔ قارعہ کا معنی ایک سخت چیز کو دوسری چیز سے ٹکرانا، کوٹنا، ریزہ ریزہ کر دینا، کھڑکھڑا دینا یا بہت زور سے کھٹکھٹانا، اس سے قاریہ کہلاتا ہے۔ قاریہ سے مراد یہ سب ہے۔ الحاقہ اور القاریہ، ان دونوں الفاظ کے مابین ایک نسبت یہ بھی ہے، یہ دونوں صورتوں کے نام ہیں، اور دونوں صورتوں کے آغاز کا انداز بھی ایک جیسا ہی ہے۔ سورۃ القاریہ کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اور سورۃ الحاقہ کو دیکھیں تو اس کا بھی آغاز ایسے ہی ہوتا ہے، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ یقینی طور پر واقع ہونے والی، یہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے۔ کیسا مؤثر انداز تکلم ہے۔ جب اہل عرب کسی چیز کا ذکر کرنا چاہتے تو بسا اوقات مخاطب سے کچھ سوال پوچھتے تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے اور پورے دھیان سے بات سنے۔ یعنی عرب اسلوب یہ ہے کہ کسی چیز پر جب دھیان دلوانا مقصود ہوتا، توجہ دلوانا مقصود ہوتا، تو اسی سے متعلق سوال کر لیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، اور پھر اس شخص کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام کہتے کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ یعنی ان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی سٹارٹ کیسے لیتے؟ کیا میں تمہیں جنت کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس طرح سے آغاز لیتے تو سب متوجہ ہو جاتے، نہیں نہیں بتائیے آپ، اور پھر رسول اللہ اپنی بات شروع کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح یہاں پر کیونکہ یہ عرب اسلوب تھا، تو جو قیامت کے مناظر ہیں ان کا ذکر جو قرآن کریم میں کیا گیا، یہ اس اسلوب کی ایک جھلک ہے جو یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ حق طور پر، یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور کیا ہے یہ حق ہو جانے والی،
اور تم نے کیا سمجھا ہے کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ پھر آگے ذکر ہے کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا تھا ثمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو۔ اب ثمود اور عاد یہ بیسیکلی آگے پیچھے آنے والی قومیں تھیں۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے اور قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اب بالقاریہ، اس کھڑکھڑا دینے والی کو، قاریہ سے مراد بھی قیامت ہے۔ قارعہ جو ہے اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، کوٹنا، ریزہ ریزہ کرنا، کھڑکھڑا دینا، بہت زور سے کھٹکھٹانا، اور یہاں جو قیامت ہے اسی کو قاریہ کہا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس سمود جو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے۔ الطاغیہ کے لغوی معنی حد سے گزر جانے والی چیز کے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی لہریں جو ہیں وہ ساحل سمندر سے ٹکرائیں اور پھر ان اپنی حدود کو کراس کرتے ہوئے بھی آگے بڑھ گئیں اور لیونگ ایریاز تک آ گئیں، انہوں نے شدید تباہی اور طوفان برپا کیا، اس لیے ہم اس کو طغیانی بولتے ہیں۔ تو ان اہل ثمود کو ہلاک کس سے کیا گیا؟ بالطاغیہ، حد سے گزر جانے والی چیز، یعنی ایسا سخت عذاب جو انتہائی شدت والا تھا۔ اور اس عذاب کی نوعیت کو قرآن کریم نے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ الرجفہ، زبردست زلزلہ، الصیحہ، زوردار دھماکہ یا کڑک، صاعقہ، گرج، اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں جو عذاب کی مختلف کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ ذکر کرتا ہے وَأَمَّا عَاد، اور جو عاد تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں ایک بہت تیز، تندو تیز، سخت، شدید، سرد، تیز آندھی سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور وہ آندھی کی نوعیت کیا تھی؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے مسلط کر دیا ان پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک۔ کس لیے؟ ان پر عذاب ان کی بے یقینی کے لیے۔ تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ وہاں ایسے نیچے گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ قوم عاد کے لوگ بہت قدآور تھے، بہت زیادہ طاقتور تھے، اور جب وہ تباہ ہو کر گرے تو اللہ نے انہیں کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی۔ قوم عاد اور قوم ثمود کے حالات، واقعات اور جو ان کے عذاب کے آنے کے اسباب بنے تھے اور عذاب کس نوعیت کا تھا، ان کی تفصیلات جو پلے لسٹ ہے اس میں موجود ہے، قصص الانبیاء، تو اس پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ، میں اوپر ببل میں بھی اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گی، تو ان قوموں کی تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ تو جو نیو ویورز ہیں وہ وہاں سے تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے بارہا ڈیٹیل میں ذکر گزر چکا، سورہ ہود میں، سورۃ الاعراف میں، قرآن کے دیگر مقامات میں، تو یہاں پر مختصر ذکر ہے، تفصیلات کے لیے آپ ان پلے لسٹ کو سن سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو باقی بچا ہوا؟ اللہ اکبر۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور اسی طرح فرعون اور اس کے پہلے والوں نے اور الٹ دی جانے والی بستیوں کے باسیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ الٹائی جانے والی بستیاں جو فرعون سے پہلے تھیں، اس سے مراد، اور دیکھیے گا ذرا، قوم ثمود کا ذکر، قوم عاد کا ذکر، اور پھر اس کے بعد قوم فرعون کا ذکر، اور کہا گیا اس سے پہلے کچھ قومیں بھی تھیں۔ تو یہاں علماء کہتے ہیں مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، جنہوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی اور ان کو بھی نابود کر دیا گیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب سیلاب نوح کا پانی طغیانی پر آیا تھا تو ہم نے تمہیں سوار کر لیا تھا کشتی پر۔
اب یہاں پر جو ذکر ہے وہ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. پھر آگے ذکر ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا تھا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر. اب اس سے مراد کون سی قوم ہے اور کس کا ذکر ہے؟ یعنی سیلاب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اس سیلاب کے بعد نوح انسانی کی نسل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی 3 بیٹوں سے چلی تھی جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے. اس لیے آیت کے اسلوب سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے پوری نوع انسانی کشتی میں سوار ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سوار کیا تھا. یعنی مراد کیا ہے کہ اب جو تمہاری نسل ہے وہ نوح کے انہی 3 بیٹوں کی تو نسل سے ہی ہے جو کہ اہل ایمان تھے اور کشتی میں سوار ہوئے تھے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، ایک ریالٹی چیک، ایک ریمائنڈر، اور وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت سے یاد رکھیں. اللہ اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم کے علوم کو 5 ٹرمز میں ڈیوائیڈ کیا اور مکمل جامعیت کے ساتھ انہوں نے تدبر کرتے ہوئے قرآن کو 5 ٹرمز میں ڈیوائیڈ کیا. اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم الاحکام ہیں. دوسرا کیا ہے؟ علم المخاصمہ ہیں دیگر قوموں دیگر مذاہب سے جو ہماری ڈیبیٹ ہے قرآن کے ذریعے. پھر علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں کا ذکر. علم تذکیر بایام اللہ، پچھلی قوموں اور ان کے احوال کا ذکر. اور پھر علم تذکیر موت وما بعد الموت، پھر موت کا ذکر اور موت کے بعد کا ذکر، یعنی اس سے مراد قیامت ہے. تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ علم تذکیر بایام اللہ کا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر پچھلی قوموں کا ذکر کر کے، ایام اللہ کا ذکر کر کے ہمیں نصیحت فرما رہا ہے. تذکیر سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے نصیحت کرنا. تو یہاں التذکیر بایام اللہ کا بیان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جتنا بھی ذکر کیا پچھلی قوموں کا، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ڈرے ان اعمال کے اختیار کرنے سے جن میں وہ قومیں مبتلا تھیں. کس لیے؟ کیونکہ آخرت برحق ہے. ہم دنیا میں بھی ان قوموں کی طرح کہیں اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں اور عاقبت بھی خراب نہ کر بیٹھیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جس طرح تم پچھلی قوموں کو دیکھ رہے ہو اور ان کے احوال کو دیکھ رہے ہو اور قیامت میں ان کا انجام بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، اس طرح کی روش اختیار کرنے سے بچو تاکہ تمہارا وہ برا انجام نہ ہو. گو کہ یہ عبرتناک واقعات کا ذکر کیا گیا تاکہ ہم اپنے برے انجام سے بچیں اور آخرت کی فکر کریں. اب یہاں پر ایام اللہ کا ذکر ختم ہوا. اس کے آگے جو ہے وہ پھر سے قیامت کا ذکر شروع ہوتا ہے جس کو اگلی آیات میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.